السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بات غزوہ بدر پر چل رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اتارا، ان کو لڑنا سکھایا۔ فرشتے عمامہ باندھ کر بدر کے میدان میں اترے اور کفار کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ غزوہ کیا، جہاد کیا اور ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کیا۔ اچھا جی، میدان جہاد کے اندر یہ موقع ایسا بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمانے کے بعد، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دعا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ جو شخص آج اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرے اور بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے جہاد میں مگن ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے لڑے، اللہ تعالیٰ کے دین کا خاطر لڑے اور اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ فرما رہے تھے تو ایک صحابی ہیں عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کھجوریں کھا رہے تھے، ان کی مٹھی کے اندر کچھ کھجوریں تھیں، 5-6 کھجوریں یا کچھ کھجوریں کم زیادہ، بہرحال تو انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا تو ان کی چیخ نکلی کہ ہائے ہائے، جنت میں اور میرے میں کتنی دوری، کتنی دیر بچی ہے، بس صرف اتنی دیر بچی ہے کہ میں قتل ہو جاؤں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر ساری کھجوریں جو تھیں ان کو پھینکا اور تلوار لے کر کے جو ہے گھس گئے اور شہید ہو گئے، مارے گئے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عوف بن حارث، یہ عوف بن حارث وہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک خاتون عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں عوف بن حارث۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے، اسی میدان کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنا خوش کر دے کہ اللہ تعالیٰ خوشی سے ہنس پڑے۔ اب یہ سوال میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا ہو، آج تک میں نے نہیں پڑھا کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے اس انداز میں سوال کیا ہو۔ انہوں نے کیا، یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتائیے کہ جس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑتا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جاتی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برہنہ ہو کر، برہنہ یعنی کہ کپڑے اتار کر نہیں، برہنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگی لباس ہوتا ہے لوہے وغیرہ کا، زرہ پہنی جاتی ہے سونے کا اور وہ لوہے کا ہیلمٹ پہنا جاتا ہے، وہ سب اتار کر بالکل برہنہ ہو کر جو ہے وہ جہاد کیا جائے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جو انہوں نے زرہ پہن رکھی تھی، عوف بن حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا برہنہ ہو کر کے جہاد کرے اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جو زرہ پہن رکھی تھی لوہے کی، جو لوہے کا لباس پہن رکھا تھا وہ اتارا اور بالکل جانبازی کے ساتھ گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اچھا جی، جب یہ میدان جہاد گرم ہوا ہے اور یہ معاملات ہوئے ہیں تو اس موقع پر ابو جہل نے دعا کی ہے۔ پہلے تو ابو جہل نے اپنے لوگوں کو حوصلہ دلایا۔ یہ جو 3 لوگ پہلے گئے تھے نا، عتبہ، شیبہ اور ولید، حضرت حمزہ، حضرت علی اور ابو عبیدہ کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے، ان کے بارے میں جو ہے ان کو مرتبہ دیکھ کر کے لوگ ڈیموٹیویٹ ہو گئے تھے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھبرانے لگے تھے۔ تو ابو جہل نے ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک پیترا کھیلا۔ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو تینوں جو مارے گئے نا، یہ جلد بازی میں مارے گئے، انہوں نے جلدی کی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب ہم ایسا نہیں کریں گے اور خدا کی قسم ہم تو جب تک لڑتے رہیں گے جب تک ان مسلمانوں کو رسیوں میں باندھ کر قیدی بنا کر گھسیٹ کر مکہ لے کر کے نہ جائیں۔ اس طریقے سے اس نے کہا اور پھر اس کے بعد اس نے دعا کی اور بڑی عجیب دعا اس کی۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے لیکن بتوں کے ساتھ، اور دین خالص اللہ تعالیٰ کا جو ہے لم یلد ولم یولد، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ابو جہل کا یہ معاملہ تھا اور پورے مشرکین مکہ کا یہ معاملہ تھا کہ جب ان پر کوئی آفت اور مصیبت آتی تھی حد سے زیادہ، جو ان کے قابو سے باہر ہو جاتی تھی، جو ان کے بس کے باہر کی چیز ہوتی تھی، اس موقع پر خالص اللہ ہی کو یاد کرتے تھے، اور جب بعد میں شکر کے طور پر کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ موقع تھا کہ اب ان کے اوپر ہر طرف سے رستے بند ہو گئے تھے، تو ابو جہل نے خالص اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ ہم لوگوں میں جو حق پر ہے تو اس کو فتح نصیب فرما،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مجھ میں، ہم دونوں میں جو حق پر ہے اس کو فتح نصیب فرما، اور ہم دونوں میں جو رشتہ داروں کو توڑنے والا ہے، تعلق کو ختم کرنے والا ہے، یا اللہ تو اس کو رسوا فرما۔ اب اندازہ لگائیں اس بیوقوف نے دعا کیا مانگی ہے اور کہاں جا کر کے بیٹھے گی، اور ہوا بھی یہی کہ جب ان کو شکست نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل فرمائی ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین، سورہ انفال کے اندر ہے کہ تم نے مدد مانگی، مدد آ گئی۔ اور مدد کیسے آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس میدان جہاد کے اندر ایک کنارے پر کھڑے ہو کر ابو جہل یہ دعا کر رہا تھا، اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لیے، اور یہ دونوں کناروں پر پوزیشن یہ ہے کہ ادھر ابو جہل نے ہاتھ اٹھا رکھے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت جو آج تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے نکلی ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دردمندانہ طریقے سے یہ دعا فرمائی ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد آئی۔ اچھا پہلے بھی مدد آ چکی ہے، میں بتا چکا ہوں، بارش ہو گئی، صحابہ کرام کو نیند زبردست آ گئی، اب یہ ایک مدد آئی، اور یہ مدد ایسی آئی ہے، ایسی زبردست آئی ہے، فرشتے بھی آ گئے تھے، فرشتوں کے آنے کے بعد یہ لاسٹ یہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اتنا زبردست ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک مٹھی اٹھائیے مٹی کی، مٹی لیجیے ایک مٹھی میں اور ان لوگوں کی طرف پھینکیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہت الوجوہ 3 مرتبہ فرمایا، اور یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مٹی کو پھینکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دیکھیں بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک مشرکین کی طرف پھینکی، اور وہ ایک مٹھی خاک جتنے مشرکین تھے 1000 کے قریب سب کی آنکھوں میں گئی، سب کی آنکھوں میں، سب کی ناک میں، سب کے منہ میں وہ خاک گئی، اور یہاں سے جنگ کا پورا نقشہ ہی پلٹ گیا۔ وہ لوگ اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے اور اپنے جو ہے تھوکتے رہ گئے، اور کچھ نظر نہ آیا، اور مسلمان بڑی جانبازی کے ساتھ قتل و قتال کے اندر اور گرفتاریوں کے اندر مشغول ہو گئے، اور ان لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب ان لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا تو پھر مسلمانوں نے گرفتاریاں بھی کریں، 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، اور 70 کے قریب ہی لوگ قیدی ہوئے، باقی کے لوگ بھاگنے میں، فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ سامنے والے لشکر کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دل سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف قریش کے پریشر کے اندر ہو کر کے، پریشرائز ہو کر کے وہ اس کے اندر آئے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لہذا اگر ایسے لوگ صحابہ کرام کو مل جائیں تو صحابہ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو قتل نہ کریں بلکہ صرف گرفتار کریں، اور کچھ لوگوں کو تو اللہ کے رسول نے نام لیا تھا کہ ان کو ہرگز قتل نہ کرنا، کوشش یہ کرنا کہ ان کو صرف گرفتاری کیا جائے۔ جیسے اللہ کے رسول کے چچا عباس بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت جو ہے اس طرف سے آئے تھے۔ ایسی ابو البختری، اس نے کچھ معاملات کیے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، میں بتا چکا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ اس کو قتل نہ کرنا، گرفتار کر لینا۔ تو جب صحابہ کرام گرفتار کر رہے تھے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا نقشہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول عریش کے اندر تھے، اور سعد بن معاذ تلوار لے کر کے پہرے داری کر رہے تھے، اور جب گرفتاریاں ہو رہی تھیں تو سعد بن معاذ بڑے چڑھ رہے تھے، بہت زیادہ ان کی چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ ان کو برا لگ رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول نے پوچھا، سعد ناراض ہو رہے ہو، مطلب جو ہے ناگوار لگ رہا ہے تمہیں کسی بات کا؟ کہا یا رسول اللہ مشرکین کو معاف نہ کیا جائے، گرفتار نہ کیا جائے، قتل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کو تنگ کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، یہ اس لائق نہیں ہے ان کو چھوڑا جائے، زندہ چھوڑا جائے، ان کو جان سے مارا جائے۔ ان کے دل میں اس وقت یہ جذبہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ تعالیٰ بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا آخرت میں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے، سچی پکی توبہ اور ایمان پر آ جائے تو بہرحال اس کے لیے تو معافی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال جب صحابہ کرام گرفتاریاں کر رہے تھے تو ابو البختری سے بھی یہی کہا، ایک انصاری صحابی کے سامنے وہ آ گیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم تجھے قتل کریں، لہٰذا تو ویسے ہی جو ہے اپنی گرفتاری دے دے تو ہم امان دے دیتے ہیں تجھے۔ تو ابو البختری نے کہا یہ میرے ساتھ میرا دوست، میرا رفیق ہے، اس کو بھی امان دیتے ہو؟ تو وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے تو صرف تیرے بارے میں کہا ہے، کسی اور کے بارے میں تو نہیں کہا، ہم تو نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کو چھوڑ کر تمہاری امان میں آ جاؤں، مکے کی عورتیں مجھے تانا دے دے کے مار دیں گی کہ اپنے دوست کو چھوڑ دیا اور خود امان لے کر کے جان بچا لی، تو کہ اللہ کا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے بچنے کی کوشش کی لیکن یہ لٹ گیا، اڑ گیا، تو وہ جو انصاری صحابی تھے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ان کے ہاتھوں سے ان کی تلوار سے مارا گیا۔ بعد میں انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ نہ مارا جائے، گرفتاری دے دے، لیکن یہ مانا ہی نہیں۔ اب جب یہ مقابلے پر ڈٹ گیا، اڑ گیا، تو ابھی میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔
اچھا جی، اس کے بعد ایک واقعہ ہوا ہے بڑا زبردست امیہ کا. یہ امیہ اور ابو جہل کے بارے میں ضرور آپ لوگ بات جو ہے رکھیے گا یاد. امیہ جو ہے یہ وہی شخص ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستاتا تھا، اور اس کے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جب تک بدر کا تصور بھی نہیں تھا، بدر ہوگا اور لڑائی ہوگی اس کے تو حالات بھی نہیں تھے، آثار بھی نہیں تھے، سعد بن معاذ کی زبانی یہ سن چکا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ میرے صحابہ کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور اس کو پتہ چل گئی تھی یہ بات، اس وجہ سے یہ جی چراتا تھا. لیکن بہرحال اس کی موت اس کو گھسیٹ کر لے آئی تھی بدر کے میدان میں. حضرت بلال کو اس نے اتنا ستایا کہ ان کو پتھریلی زمین پر گھسیٹتا تھا، پریشان کرتا تھا، کوڑے مارتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد فرمایا. حضرت بلال جو ہے بدر کے میدان میں اس کو ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، اور یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں آ بھی گیا. جیسے ہی حضرت بلال نے اس کو دیکھا وہ ساری باتیں ان کی آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئیں، وہ سارے مناظر آ گئے. حضرت بلال بڑی زبردست بلند آواز سے چلائے، یا انصار، یا اے انصاریوں اس کو پکڑو اللہ کے دشمن کو. تو انصار اس کی طرف لپکے. اچھا، اسی موقع پر ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے زمانہ جاہلیت سے یہ امیہ کے دوست تھے. تو ان کو امیہ کی دوستی یاد آ گئی اس وقت میدان کے اندر. تو انہوں نے یہ سوچا اچھا یہ اس وقت کیا کام کر رہے تھے، کیونکہ کفار بھاگ رہے تھے، یہ قتل ہو رہے تھے، گرفتار ہو رہے تھے. یہ کیا کر رہے تھے، جو مشرکین مکہ جب مر جاتے تھے تو ان کی جو لوہے کے لباس ہوتے ہیں نا، جنگی لباس، ان کو اٹھا کے جمع کر رہے تھے، اٹھا کے. ایک کافر کو دیکھا مرا ہوا ہے، اس کا زیرہ اتار کے جمع کر لیا. تو بہت ساری زیرہ انہوں نے جمع کر لی تھی مال غنیمت کے طور پر. تو کہتے ہیں وہ غنیمت کی جو ہے وہ میرے ہاتھ میں تھی کہ میرے کان میں بلال کی آواز پڑی کہ اس امیہ کو، اللہ کے دشمن کو پکڑو اے انصار. تو کہتے ہیں ادھر انصار اس کو مارنے کے لیے دوڑے، ادھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں میں اس کو بچا لیتا ہوں، میرا جو ہے زمانہ جاہلیت کا دوست ہے، اگر میں نے اس کو بچا لیا، ابھی مر گیا تو ابھی جہنم میں جائے گا، اور اگر میں نے اس کو بچا لیا اور اس نے گرفتاری دے دی تو بہت ممکن ہے بعد میں اس کو کلمہ کی جو ہے توفیق ہو جائے اور ہدایت لے آئے. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی انصار اس کو مارنے کے ارادے سے دوڑے، میں نے وہ ساری زیریں پھینکی، ایک جگہ رکھی، اور میں امیہ کی طرف دوڑا. اور میں نے امیہ کے بیٹے کو ساتھ میں لے لیا تھا کہ انصار کے سامنے اس کو کر دوں گا، اور انصار جو ہے وہ امیہ کے بجائے اس کی طرف لپکیں گے، وہ تو امیہ کو مارنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا وہ ایک طریقے سے الجھ جائیں گے، اور میں امیہ کو بچا کر کے نکال نکل کے لے جاؤں گا. کہتے ہیں میں نے امیہ کا جو بیٹا تھا اس کو انصار کے آگے کر دیا. انصار بالکل اس وقت اس حالت میں تھے کہ امیہ کے بیٹے کو دیکھتے قتل کر دیا، چھوڑا ہی نہیں اس کو. کہتے ہیں کہ نکلنے کا موقع تھا نہیں، ادھر سے حضرت بلال آ گئے، ادھر سے انصار آ گئے. میں نے امیہ کو زمین پر لٹایا اور خود میں اس کے اوپر لیٹ گیا کہ تاکہ مجھے تو کوئی مارے گا نہیں، اور مجھے چھوڑیں گے تو یہ خود بخود بچ جائے گا. کہتے اس کو زمین پر لٹا کر میں اس کے اوپر لیٹ گیا. لیکن انصار نے کیا کیا، میرے نیچے سے تلواریں ایسے گھسا کے، کچوں کے مار کے گھسا کے اس کو جان سے مار دیا، قتل کر دیا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلال پر رحم کرے، اس کی وجہ سے میری زیریں بھی ملی نہیں، اور وہ جو جس کے چکر میں گیا تھا وہ بھی مارا گیا، نہ وہ بچا نہ میری زیریں بچی، مال غنیمت بھی چلا گیا میرا. اچھا جی، یہ تو ان کا معاملہ تھا. عبد الرحمن بن عوف ہی سے ایک روایت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ جو ہے کسی جگہ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے دونوں طرف دیکھا تو ان کو نوجوان لڑکے نظر آئے، کوئی بڑی عمر کے نہیں تھے، نوجوان تھے، لڑکے تھے. تو انہوں نے سوچا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دونوں لڑکے میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا، تاک لیا کہ میرے پاس کوئی جوان مرد آدمی نہیں ہے، کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں ہے، تو مجھے گھیر کے مار دیں گے. مجھے ڈر سا محسوس ہوا. لیکن اتنی دیر میں ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے مجھ سے دبی سی آواز میں کہا، ہلکی آواز میں کہا کہ چچا یہ بتاؤ ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ابو جہل کا تم کیا کرو گے؟ تو وہ اس لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بڑا ستایا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. انصاری تھے، کبھی مکے گئے نہیں، تو ابو جہل کیسا دکھتا ہے یہ بھی نہیں پتہ تھا، اور ویسے بھی جنگی لباس میں لوگوں کو پہچاننا آسان تھا نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کی زبانی جب یہ سنا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالیاں دی اور ستایا، اور جب سے میں نے اس کے بارے میں سنا تو میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ابو جہل کو اگر میں نے دیکھ لیا یا میرے سامنے آ گیا تو یا تو میں اسے جان سے مار دوں گا یا اس کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، لیکن میں رکوں گا نہیں اس کو دیکھنے کے بعد. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کو سننے کے بعد، ان کی باتیں سننے کے بعد، اس وقت جو میرے دل میں کیفیت تھی نا وہ جاتی رہی، وہ ختم ہو گئی کہ میں ڈر رہا تھا کہ لڑکوں کو دیکھ کر مجھے کمزور سمجھ کے لوگ مجھ پر حملہ کر دیں گے، وہ ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ مجھے ابو جہل نظر آ گیا. جب مجھے ابو جہل نظر آیا تو میں نے ان دونوں لڑکوں سے کہا اشارہ کر کے یہ ابو جہل ہے. تو وہ باز اور شکرے کی طرح دوڑے اس کی طرف، اور یہ دونوں بھائی جو تھے نا معاذ اور معوذ تھے، اور یہ دونوں وہی ہیں حضرت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے 7 بیٹے تھے، ان 7 میں سے 2 بھائی یہ تھے. عوف بن حارث کا ذکر پہلے آ گیا جو شہید ہو گئے تھے. اس میں معاذ اور معوذ یہ دونوں ابو جہل کی طرف دوڑے، وہ اپنے گھوڑے پر تھا. معاذ نے اتنی زبردست طریقے سے جو ہے وہ تلوار کا وار کیا
کہ ابو جہل کا پیر کٹ گیا۔ ابو جہل کا جیسے ہی پیر کٹا تو وہ چلایا اور سواری میں سے گر گیا شاید۔ تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے، بعد میں ایمان لائے اللہ کے رسول پر، اور یہ ابو جہل کے ساتھ مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ کو مارا اور ٹانگ کٹ گئی ہے، تو انہوں نے پلٹ کر حضرت معاذ کے یہ جو کندھا ہوتا ہے کندھے پر تلوار ماری اکرمہ نے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت معاذ کا جو ہاتھ تھا وہ کٹ کے بالکل الگ ہو گیا، اور ایک ہلکا سا کھال کا ٹکڑا وہ جو ہے یعنی کہ لٹکا رہ گیا، ہاتھ کھال کا ٹکڑا جڑا رہ گیا اور ہاتھ لٹکا رہ گیا۔ کہتے ہیں شام تک اسی حالت میں وہ لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، شام تک اسی حالت میں جہاد کرتے رہے۔ لیکن وہ دوسرے بھائی کو موقع مل گیا تھا، تو انہوں نے ابو جہل کو جو ہے مار دیا، کام تمام کر دیا، گلے پر وار کیا یا کہاں وار کیا، اس سے ابو جہل کا کام تمام ہو گیا، اور یہ دونوں بھائی مار مور کر کے جو ہے نکل گئے۔ اور یہ جو معاذ تھے یہ لٹکے ہوئے ہاتھ کے ساتھ شام تک جہاد کرتے رہے، لیکن ایک معاملہ ایسا آیا کہ لڑتے لڑتے ہاتھ بہت زیادہ زخمی ہو گیا، دوسرے ہاتھ سے تلوار لے کر کے لڑ رہے تھے تو ہاتھ سے پریشانی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کام یہ کیا کہ وہ کھال پر لٹکا ہوا جو ہاتھ تھا اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے دبایا اور جھٹکا دے کر کے اس کو توڑ دیا ہاتھ کو، اور بالکل یہ الگ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک یہ زندہ رہے، لیکن ان کے جو دوسرے والے بھائی تھے معوذ، وہ لڑتے لڑتے غزوہ بدر کے اندر ہی شہید ہوئے۔ اچھا جی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس طریقے سے یہ لوگ چلے گئے اور جنگ ختم ہو گئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، عبداللہ بن مسعود سے، بلکہ آپ نے تو عام اعلان کیا کہ ابو جہل کو دیکھو کہاں ہے، ابو جہل کو تلاش کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود نکل گئے، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں مرے ہوئے لوگوں کے ہیلمٹ اتار کے اور ان کی لاشوں کو پلٹ کے دیکھتا تھا کہ ابو جہل کہاں ہے۔ بالآخر مجھے ابو جہل ایک جگہ پڑا ہوا مل گیا، اور ابھی پوری طریقے سے مرا نہیں تھا، آخری سانسیں چل رہی تھیں، کچھ تھوڑی اس میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی گردن پر پیر رکھ کے اس کے سینے پر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اور اس نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھتے ہی کہتا ہے، او چرواہے، او بکریوں کو چرانے والے، تجھے معلوم ہے تو کتنی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے؟ یعنی مرتے وقت بھی اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ، اس کا یہ کہ کتنا زیادہ جو ہے گھمنڈی تھا یہ شخص۔ تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے، تجھے پتہ ہے تو کتنی اونچی جگہ پر بیٹھ گیا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ابھی تو میں تیرے ساتھ ایک کام اور کرنے لگا ہوں، یہ کہہ کر کے اس کا سر کاٹ دیا اور سر اتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا سر، ابو جہل کا سر لے کر کے میں آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تعریف کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ لا الہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ کہا، سجدہ شکر ادا کیا۔ بعض روایت کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اس موقع پر۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کی بات سنائی آخری کہ یا رسول اللہ، جب میں اس کا سر کاٹ رہا تھا تو سر کاٹنے سے پہلے اس نے جو باتیں مجھ سے کہی ہیں آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا کہا اس نے؟ تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ جب میں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور اس کے دوستوں کو، اصحاب کو کامیاب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کیا۔ تو ابو جہل نے پھر مجھ سے پوچھا تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں اس کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے کہا ابھی تیرا سر کاٹوں گا۔ تو اس نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ یہ میری تلوار لے اور اس سے میرا سر کاٹنا، اور اس سے سر کاٹے گا تو جلدی سر کٹے گا میرا، دیر نہیں لگے گی تجھے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میرا سر جو ہے یہاں سے کاٹنے کے بجائے تھوڑا نیچے سے کاٹنا، اور وجہ اس نے اس کی یہ بتائی کہ جب کٹے ہوئے سروں میں ابو جہل کا سر رکھا ہوا ہو تو اونچا نظر آئے، لوگوں کو یہ لگے کہ ابو جہل کا سر اونچا ہے، یہ سردار کا سر ہے۔ مرنے کے بعد بھی اس کو اپنی سرداری کی ٹینشن ہے۔ اور اس کے بعد اس نے آخر میں یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہہ دینا کہ جتنی نفرت مجھے تم سے تھی، آج اس دنیا سے جاتے وقت 1000 گنا زیادہ نفرت میرے دل میں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں پگھل گیا ہوں، یہ میرے دل میں کوئی نرم گوشی آ گئی ہے۔ محمد سے کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنی نفرت میں نے ساری زندگی کی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ آج میری نفرت ان پر ہے، اور مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس نے کم وقت نے یہ کہا، یہ اس کے آخری الفاظ تھے، سر کاٹ کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا نا، یہ میری امت کا فرعون ہے، اور یہ موسیٰ کے فرعون سے زیادہ فرعونیت میں بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ موسیٰ کے فرعون نے کہا تھا مرتے وقت موت کو جب دیکھا تو اس نے ربی موسیٰ و ہارون کہا، آمنت بربی موسیٰ و ہارون کہا۔ آخری وقت مرتے وقت موت کو دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا تھا۔ یہ کم وقت ایسا تھا کہ موت کو دیکھ کر بھی اس کا دل نہیں پگھلا، موت کو دیکھ کر بھی اس کو خدا یاد نہ آیا، موت کو دیکھ کر بھی اس کے دل کے اندر نرمی نہیں آئی، اس لیے اتنا بڑا جو ہے کم ظرف آدمی تھا۔ علماء نے لکھا کہ جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں
نبوت کے اندر درجے کے اندر بڑھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل تمام امت کے فرعونوں میں فرعونیت میں سب سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس فرعون کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کے ہاتھوں اس کا سر کٹوایا گیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ چلے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہ ہو، تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے تھے اس موقع پر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس امت کا سب سے بڑا متواضع اور اس امت کا سب سے بڑا متکبر، سب سے بڑے متکبر کے سینے پر امت کا سب سے بڑا متواضع بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے متواضع سے سب سے بڑے فرعون کا سر کٹوایا۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو تواضع سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اونچا کرے گا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، اس لیے اپنے اندر تواضع پیدا کیجیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تلوار تھی ابو جہل کی، یہ عبداللہ بن مسعود نے لا کر کے ان کو دے دی تھی اللہ کے رسول کو، آپ نے وہ عبداللہ ہی کو دے دی کہ یہ تم اپنے پاس رکھو۔ کہتے ہیں کہ ہر جنگ میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، اسی سے قتل و قتال کرتا تھا۔ اس کو لوگ، اصل نام تو اس کا عمر ابن ہشام تھا، لیکن اس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں والا، کیونکہ بڑا عقل مند سمجھدار تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا، تو آپ نے اس کو ابو الحکم کے بجائے ابو جہل کہنا شروع کر دیا تھا، جہالت والا۔ تو لہٰذا تھا ہی واقعی جہالت والا ہی تھا کہ مرتے مر گیا، لیکن اپنے اندر جو ہے نرمی لے کر کے نہیں آیا اور حق کو پہچاننے کے باوجود قبول نہیں کیا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال غزوہ بدر کا جو معاملہ تھا وہ یہاں تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روانگی کے احوال ہیں انشاءاللہ اگلے نشست میں اس کو بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔